السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 48۔ حضرت علی سے ابو طالب نے کہا، بیٹا تم نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مجھے بہت خوشی ہے، تم بھلائی اور خیری کی طرف بلاؤ لوگوں کو، اور بیٹا ایک نصیحت کرتا ہوں، محمد کا ساتھ مت چھوڑنا۔ اتنے میں جعفر ابن ابی طالب آ گئے، یہ حضرت علی کے بھائی تھے۔ تو حضرت علی کو دیکھا کہ حضور کے دائیں طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہاں ابو طالب جو ہے وہ بھی آ گئے، جعفر ابن ابی طالب بھی آ گئے۔ تو پھر فوراً جعفر سے کہا کہ بیٹا دیکھو، تمہارا بھائی علی تو مسلمان ہو گیا ہے اور بہت اچھا ہے، دیکھو خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی، دیکھو محمد بھی نماز پڑھ رہے، دیکھو یہ بیٹا علی بھی نماز پڑھ رہا، بیٹا تم بھی ساتھ ہو جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی ابو طالب نے حضرت جعفر کو بھی کہا کہ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ ابا آپ، ابو طالب کو کہ ابا آپ، یہ کہا نہیں بیٹا، مجھے تو جو ہے میں قوم کا بڑا ہوں، پتہ نہیں قوم کیا کہے گی، بس آدمی اس میں پیچھے رہتا ہے کہ میری قوم کیا کہے گی، میرا قبیلہ کیا کہے گا، بیٹا میری بات مت کر، تو ہو جائے اس کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت جعفر جو ہے یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور سابقین یعنی پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت جعفر بھی ہیں۔ 31 یا 25 صحابہ بعد اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ اب جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو کبھی علی حضرت جعفر کو بلاتے، اور کبھی حضرت جعفر حضرت علی کو بلاتے، دونوں بھائی تھے، علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ اب ایک تاجر تھے وہاں عطر کے، ان کا نام عفیف کندی تھا، یہ یمن سے عطر لاتے تھے، اور یمن سے عطر لا کر مکہ مکرمہ میں بیچتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی خریدتے تھے عطر ان سے، یہ معروف آدمی تھے، بڑے بڑے بیپاری تھے۔ ایک مرتبہ مینا میں حضرت عباس کے ساتھ تھا، یہ حضرت عفیف خود کہتے تھے کہ حضرت عباس کا اسلام لانے کا قصہ بعد میں آئے گا، اور ان کا اسلام لانے میں بہت ٹیڑھی میڑھی باتیں ہیں سب، حضرت عباس کے اسلام لانے میں، اس لیے میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ کئی وجوہات ہیں، میں آپ کو جو ڈھنگ سے لے کے چل رہا ہوں وہ دھیان سے سنتے رہیے آپ۔ تو یہ حضرت عفیف کہتے تھے کہ میں تاجر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے کبھی آ کر حضرت خدیجہ کبھی آ کر عطر لے جاتے تھے، تو میں نے ایک مرتبہ مینا میں دیکھا حضرت عباس کے ساتھ تھا، تو ایک شخص آیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک 11 سالہ لڑکا آیا، اس نے وضو کیا اور آپ کے برابر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا یہ میرے بھتیجے محمد ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نبوت دی ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ بھی میرا بھتیجا ہے جو اس کا دین کا ساتھی ہو گیا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ عورت یہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خدیجہ ہے۔ کہاں؟ ارے اتنی بڑی پاک، اتنی بڑی مالدار عورت، یہ تو غریب ہے تمہارا بھتیجا۔ یہ کہا یہ سب چکر چھوڑ، تیرا پیمنٹ پہ رہ تو نہیں گیا نا، یعنی تو یہ باتیں چھوڑ، یہ ان کی بیوی ہے خدیجہ۔ یہ حضرت عباس نے دور سے کہا۔ تو یہ عفیف جو تھے انہوں نے جو یہ دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، خدیجہ نماز پڑھ رہی ہیں مینا میں، اس لیے کہ حضور مکہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، شروع میں تھوڑا دور چلے جاتے تھے، مینا چلے گئے، کبھی مزدلفہ چلے گئے، کبھی یہاں غار ہرا کی طرف چلے گئے، غار ثور کی طرف چلے گئے، پہاڑوں میں جا کر اپنا چپکے عبادت کرتے تھے، اور ان کو لے جاتے تھے ساتھ میں۔ بچیاں پیدا ہو چکی تھی تو کبھی کبھی بچیوں کو بھی لے جاتے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ بچیوں کی تفصیل پہلے شروع کروں کہ کیسے کون سے بچی پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی، اور اس زمانے کا آپریشن کس قسم کا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے آپریشن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس زمانے کا بھی ایک خاص قسم کا آپریشن ہوتا تھا اس دور میں، وہ انشاءاللہ تفصیل آنے پر بیان کروں گا۔ تو یہ عفیف کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا بھی یہ تو بہت اچھا ہے، تو فوراً یہ عفیف آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کیا،
اور حفیظ کہا کرتے تھے کہ میں نے بہت دیر کر دی، پہلے مجھے پتہ چل جاتا تو پہلے ہی میں مسلمان ہو جاتا، اور کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا، لیکن کیا کریں کہ میری مقدر میں دیری تھی، جب بھی ہوا اللہ نے مجھے اسلام دے دیا، بن گئے حافظ کندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالی ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور سنتوں پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔